پہلے قاعدے میں درود شریف جو ہے یہ پتہ نہیں، میں نے آپ ہی سنا تھا شاید کہ کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ لازمی پڑھنا چاہیے. کوشش اس کے بھی قائل ہے نا کہ لازمی پڑھنا چاہیے، جیسے امام شافعی وغیرہ وہ تو کہتے ہیں بیسک تھوڑا سا پڑھے ضرور پڑھنا. ٹھیک ہے. امام محمد بھی قائل ہیں کہ پڑھنا چاہیے، ضروری نہیں مگر پڑھنا چاہیے اچھا سمجھے. ہاں آپ بھی تو یہ کہتے ہیں نا کہ پڑھنا اچھا ہے. میں اب یہی کہتا ہوں کیونکہ میں نے تو پڑھا نا کہ ابن عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ دعائیں بھی کرتے تھے درمیانی قاعدے میں. اچھا. ہوتا ہے امام مالک میں تو چھوٹی موٹی دعا بھی درود کے بعد کر کے اٹھتا ہوں. کل ایک یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا نا، ایک وہ کہہ رہے تھے کہ جو حنفی علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کے امام کے پیچھے پڑھے ہو نا تو پھر آپ پہلے قاعدے کے بعد پڑھ سکتے ہیں درود شریف، لیکن اگر آپ الگ پڑھے ہو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. نہیں انہوں نے نہیں ٹھیک کہا. حنفی مسلک میں کسی کے لیے بھی نہ مفتی کے لیے نہ اکیلے کے لیے، وہ تو کہتے پڑھنے نہیں نا. اچھا. یہ جو انہوں نے بتایا نا کہ اگر امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یہ بھی انہوں نے اپنی طرف سے کہا، حنفی کے کہتے. اچھا. اب حنفیوں میں اختلاف ہو گیا نا کہ کتنا پڑھنے سے سجدہ صاف ہوتا. کچھ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی نکل گیا تو پھر، کچھ کہتے نہیں وعلی آل محمد یہاں تک پہنچا پھر، کچھ کہتے ہیں نہ کہ حمید مجید تک گیا تو پھر. طرح طرح کی کیا سرائیاں اور باتیں ہیں. کیوں سجدہ صاحب لازم ہوگا وہی سمجھ نہیں آتی. صحیح کہ ذکر اور دعا سے بھی سجدہ صاحب لازم ہوتا. یہ ابن حزم نے جو اس پر لکھے نا اور اقوال دیے ہیں صحابہ تابعین کے کہ کوئی سجدہ صاحب نہیں پڑھنے سے بے سبحان ربی العظیم کی بجائے اعلیٰ پڑھ لے یا کوئی یاد میں کچھ اور پڑھ لے. صرف سجدہ صاحب پڑھے گا جب رکعت ایک زیادہ ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی، یا جہاں تشہد نہیں بیٹھنا وہاں بیٹھ کر پڑھ لیا، یا جہاں بیٹھنا لٹ گیا. یہ دو ہی صورتیں ہیں کہ یا قاعدہ چھوٹ گیا یا زائد ہو گیا، یا حرکت چھوٹ گئی یا زیادہ ہو گئی. اس کے علاوہ انہوں نے ثابت کیا کہ ذرا برابر کوئی نہیں یہ سجدہ صاحب، جو جی چاہے پڑھا جائے کوئی بات نہیں، ذکر ہی ہو گیا. صحیح صحیح.